الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اجدہ موضوع اپنے نظریات کی وضاحت اور برسر عام اعلان. اس موضوع دی غرض و غایت مقصد اپنے آپ نو منافقت تو صاف ثابت کرنا اور جڑے حضرات ساڈے بارے ساڈے نظریات دے بارے معلومات جمع کرنا چاہندے نے انہاں دا سفر مختصر کرنا تاکہ بیچاریاں نو لمیاں ٹھوکراں تے جھوٹ دے پیچھے نہ چلنا پوے، نہ چیز برملا اپنے نظریات نو صاف موٹے لفظاں چ پیش کر چھڑ دے تاکہ کوئی ایجنسی دے لوگ یا دوسرے تیسرے جڑے کوئی بعض مخالفین غلط بیانیاں کردے نے اور رنگ دیندے نے انہاں دیاں غلط بیانیاں بھی دور ہو جان تے ساریاں دے سامنے حقیقت قریب ہو جائے. میں ایجنسی دے لوگاں دا سفر بالکل مکا چھوڑاں گا جڑا انہاں لک چھپ کے ادھرو ادھرو معلومات لینی ہیں چشتی نے اپنے جلسے دی میز دے اوتے رکھ دینی ہیں. جب پیار کیا تو ڈرنا کا دوستان گرامی، ساڈا عقیدہ صاف ستھرا ہے، مشہور ہے. عقیدے دے حوالے نال ایتھے کلام نہیں کرنا چاہندا، ہزار بار کر چکے ہیں اور دنیا جاندی ہے اساں لوہے دی لٹھ سننی ہے. اہل سنت و جماعت رضوی بھی ہے، مہروی بھی ہے، چشتی بھی ہے. عقیدہ چھپاونا منافق دا کم ہوندا ہے، اساں عقیدہ نہیں چھپاونا. رہا مسئلہ اساں جڑے نظریات پیش کیتے نے انہاں نظریات دے حوالے نال ایتھے وضاحت کرنا، خصوصاً ساڈے مخالفین حاسدین یا یہودیاں دے وفادار لوگ او سانو مجرم بنان دی کوشش کردے نے. اے الزام لا کے کہ اے قائد اعظم دے خلاف نے، پاکستان دے خلاف نے، سکول دی تعلیم دے خلاف نے، ٹی ویاں دے خلاف نے، ووٹاں دے خلاف نے، جمہوریت دے خلاف نے. میں ایسے شاید ایتھے وضاحت کرنا چاہنا. ابتدان میں گزارش کراں، دین ساڈا اسلام ہے، اساں ہر طرح دی نوی روشنی تے لعنت پانے ہیں.
ہم نوی پرانی کی اساں روشنی ہی ایک سمجھنے ہیں جنہوں پاک محمد کریم دا دین آخر نے. یہ قصہ ہے جدید و قدیم، یہ پرانی اور نئی روشنی، یہ دوویں لفظ لعنتی نے. اساں لعنت بھیجنے انہاں دوواں دے اوتے. روشنی ایک ہی ہے، ایک ہی تھی، ایک ہی رہے گی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرمایا تواڈے کول نور تے روشن کتاب آئیے. اتھے جدید تے قدیم دی ونڈ خالق نہیں کیتی. جدو نہیں کیتی جڑا کردا ہے اساں اونوں یہودیاں دا کتا شمار کرنے. لیکن وہ بھی کتے تو معافی مانگ کے ناراض نہ ہو جاوے کتا. میں صاف موٹے لفظاں پھر کہہ دینا، جیڑا روشنی نویں تے پرانی آکھے اساں انہاں نوں یہودیاں دا سور کہہ چھڈنے ہاں. کتا چلو نہ وی آکھیے، کتا ناراض نہ ہو جائے. آخر میں بھی سفر کرنا ہوندا ہے. او یہودیاں دے سور کہنا اساں انہاں نوں جڑا نویں روشنی دیاں ونڈاں کڈے وہ منافق ہے. جب رسول ایک ہے تو روشنی بھی ایک ہے. نہ کوئی دوجا رسول آ سکتا ہے، نہ دوسری روشنی آ سکتی. محترم، پاکستان دے اندر خصوصاً سیاسی نظریات دے حوالے نال دو شخصیتاں مشہور نے، ایک مسٹر جناح اور ایک قلندر لاہوری. میں قلندر لاہوری نو اپنا روحانی سیاسی دونوں لحاظ نال پیشوا مننا. ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں، قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی کو ناچیز اپنا روحانی اور سیاسی پیشوا سمجھتا ہے. میں جویں انہاں نوں قلندر کہنا اسی طرح قلندر مننا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جنہاں نوں اساں روحانی پیشوا منیا ہے انہاں نوں سکولی طبقہ وی پیشوا روحانی کہندا ہے. جیڑا فیصلہ سپریم کورٹ دے چیف جسٹس نے لکھیا ہے، عین الفاس یا ملعونہ کے حق میں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ لکھا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. اس دے صفحہ نمبر 2 دے اوتے تے 3 دے اوتے قلندر لاہوری دا شعر پیش کر کے تے لکھیا ہے، مندرجہ بالا شعر سے علامہ محمد اقبال اتے ریح لگی کھڑی ہے، یعنی رحمت اللہ علیہ جڑی نشانی ہوندی اللہ والیاں دی. اگے لکھیا ہے جو ایک مشہور رہنما تھے اور پاکستان کے روحانی باپ،
الحمدللہ اگر وہ کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں. اگر پاکستان والے علامہ کو اپنا روحانی باپ کہتے ہیں تو میں حقیقت میں مانتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب اندر سے دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، ہم مانتے ہیں، جس سے اشارہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مانتے نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے علامہ اقبال کی چھٹی ختم کر دی ہے محض اس جرم میں کہ اقبال کی روحانیت اور دین اسلام کے ساتھ وفاداری کو چشتیوں نے برملا ظاہر کر دیا ہے. ماشاء اللہ تازہ ترین خبر ضلع سیالکوٹ دی مولانا ذوالفقار صاحب منڈی فیض آباد ننکانے والے نے کان چ دسیے کہ وہ جتھے ساتھی گئے سن مدعیاں سدایا سی انہاں اگوں پوچھا جج صاحب سن یا جڑ بھی سن انہاں پوچھا تساں فضل احمد چشتی نو کہ منن والے ہو؟ انہاں آکھیا ہاں. انہاں آکھیا مڑ جاؤ. مدعیاں آکھیا او تے فلانے نو انج کہندا او کہندا جو مرضی کہندا تسی جاؤ شاباش. مسلمانوں سونے محمد دے جوڑیاں دا صدقہ نہ غلط سننے ہیں تو نہ غلط کرنے ہیں. تے جڑے راہ دے چلنے ہیں ایتھے کوئی مائی دلال ساڈی کنڈ نہیں لا سکدا. اگر کسے دا زور ہوئے تے 50 آزمائی کر ویکھے. میں روزانہ کلا پورے ملک چ پھرنا راتی میرپور کشمیر سا 7 گھنٹے دا سفر کر کے تواڈے کول آیا صرف استاد محترم دے فرمان دے. ورنہ کوئی توک نہیں سی بندا ایڈی لمبا سفر کر کے دن نو جلسے کرن دا. دوستان گرامی پاکستان والے جس طرح چیف جسٹس صاحب لکھ رہے ہیں پاکستان والے روحانی باپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ وہ روحانی باپ کہہ کر دن منانا بند کر گئے ہیں اور ایسا ہر جگہ تے روزانہ دن منا چھڈنے ہیں. تواڈے سامنے ہونے دن منان لگا میں اقبال دا. ایڈی وڈی گل آخر میں بیٹے عظیم مجمع تے شہر اولیاء دے دامن وچ بیٹھ کے تو میں ایڈا وڈا اعلان کر دیتا ہے کہ قلندر اقبال میرے روحانی پیشوا ہے. میں ان کو اپنا سیاسی پیشوا بھی مانتا ہوں، روحانی پیشوا بھی مانتا ہوں اور اسلام کا میں ان کو صحیح ترجمان مانتا ہوں مفکر کی حیثیت سے. ہاں جی مفکر کے اندر یہ اشارہ ہے کہ میں ان کی تمام تر زندگی بچپنے سے لے کر آخری تک اس کو اپنی دلیل نہیں بناتا کیونکہ ان کا ابتدائی دور مفکرین ایسے ہوتے ہیں ٹھوکریں کھا کھا کر پہنچتے ہیں، لیکن جو صاحب کشف اولیاء ہوتے ہیں ان کو ٹھوکریں نہیں، ان کا ہاتھ مدینے کے تاجدار نے پکڑا ہوتا ہے. بہاول حق زکریا ملتانی جیسے حق تے جم نے حق دے مردے نے. توجہ ہے.
لیکن اتنا ضرور ہے قلندر اقبال اپنی منزل مقصود اپنے آخری ایام میں حاصل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. اقبال نے بارے میرا موقف نظریہ بالکل روشن اور صاف ہو گیا. اب اگلی بات مسٹر جناح صاحب اور پاکستان اور تعلیم جمہوریت ان کے متعلق ہم کیا نظریات رکھتے ہیں. میں برملا قلعہ کونا قاسم باغ دی چوٹی تے رکھ رہا سن لو اسا کی کہنے ہیں. میں نے اجمالاً اشارہ کر دیا کہ ہم اقبال کو کس طرح مانتے ہیں، جس کے اندر یہ اجمالی جواب آ جاتا ہے کہ اقبال کے جو سیاسی مذہبی نظریات ہیں ہم انہی کو مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی وضاحت مانگے تو میں پیش کرتا ہوں. عجیب گل ذرا غور نال سمجھنا، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. میں مسٹر جناح کو نہ خدا سمجھتا ہوں، نہ رسول سمجھتا ہوں، نہ نبی سمجھتا ہوں، نہ ولی سمجھتا ہوں. ایک سیاسی سا بندہ سمجھتا ہوں جو اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت کام کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. اقبال کو میں روحانی پیشوا مانتا ہوں، مسٹر کو میں روحانی پیشوا نہیں مانتا. میں مسٹر کو اور اس کے پاکستان کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح خود مسٹر اپنے آپ کو اور پاکستان کو مانتے تھے، سمجھتے تھے اور کہتے تھے. اللہ اکبر. میں پاکستان کو کوئی اسلامی سلطنت نہیں سمجھتا. میں مسٹر جناح کو بھی سیکولر سمجھتا ہوں اور میں پاکستان کو بھی سیکولر اللہ ریاست سمجھتا ہوں جس کا دور سے بھی تعلق نہیں بن سکتا اسلام کے ساتھ. عجیب بات یہ ہے کہ یہ اپنے دعوت میں نے رات کشمیر میں کہا تھا، آج تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہوں. میرے الفاظ کوئی لکھنا چاہے تو محفوظ کر سکتا ہے. میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں مسٹر جناح اور پاکستان کو اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح خود مسٹر جناح سمجھتے تھے. اس سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے اتنے عظیم اجتماع میں مسٹر جناح کا وہ خطاب ویڈیو آواز دونوں کے ساتھ سنانے لگا ہوں جو مسٹر جناح نے 11 اگست یعنی پاکستان بننے سے 3 دن پہلے کراچی میں پالیسی ساز خطاب کے اندر ظاہر کیا تھا. وہ بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کاکا لے آئے جلدی کر. مسٹر جناح نے اپنے متعلق اور اپنی ریاست کے متعلق جو کہا تھا میں وہی نظریہ رکھتا ہوں، میں وہی نظریہ رکھتا ہوں، میں وہی نظریہ رکھتا ہوں. میں دونوں کو مذہبی اسلامی نہیں سمجھ سکتا. کیوں کہ جب دونوں کی وضاحت خود پاکستان کے بابے کی زبان سے ظاہر ہو جائے، وضاحت ہو جائے، تو پھر میں کیا معنی متعین کرتا رہوں؟ میں کیا کہوں؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا میں مسلمان ہوں، میں صرف اسلامی ریاست پر ایمان رکھتا ہوں. میں سیاست کو غیر مذہبی بنانا کفر سمجھتا ہوں.
میں تو اقبال کو پڑھنے والا ہوں، ہمارے اقبال جو کہہ گئے میں وہی مانتا ہوں۔ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے۔ یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے۔ آج کے پاکستان میں اقلیتیں کہیں نظر نہیں آتی، مگر جب پاکستان بنا تو ایسا نہ تھا۔ اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم کردار تھا، اس کا اظہار پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان سے ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کی قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا، اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی، پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا، بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی۔ وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیموئل مارٹن کو ذمہ داری سونپی۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو قادیانی تھے۔ جوگندر ناتھ منڈل قانون و امور و کشمیر کے وزیر تھے جو ہندو تھے۔ فرینک ڈیسوزا وزیر ریلوے تھے۔ چندو لال گویل متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے۔ 1946 میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا۔ کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے؟ شاید نہیں، ہاں، مگر قائد اعظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا۔ ٹھیک ہے سوڑیو، جب مسٹر جناح صاحب نے خود فرما دیا اپنی مبارک زبان سے کہ میرا اور میرے پاکستان کا اسلام اور دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، سیاست ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے نہ ہندو رہیں گے نہ مسلمان. یہ ضعیف سی آواز جو آپ کو سنائی دے رہی تھی، کمزور سی آواز جو آپ کو سنائی دے رہی تھی، یہ بابا قوم کی آواز تھی. لہذا میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، میں مسٹر جناح کو اور پاکستان کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح وہ خود مانتے تھے. توجہ ہے. کی عربی مقولہ ہے جس کا ترجمہ کر دینا کہ لیلا دی گل تو بعد گل نہیں ہوندی. یعنی مجنو کہہ رہے ہیں کہ لیلا دی گل تو بعد بولنا بے وقوفی. لہذا دوستو، جب لیلا قوم کی بات ہو گئی، اس کے بعد ناچیز کو کیا بولنے کی حاجت ہے؟ وہ انہوں نے فرما دیا، جو بتا دیا وہی ہے. پاکستان اس کے مطابق چل رہا ہے. ایسے جتنے حکمران آتے ہیں وہ سب کہتے ہیں یار یہ دینی لوگ فسادی اور دہشت گرد انتہا پسند ہوتے ہیں، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ وہ سب سیکولر ہوتے ہیں، وہ بابا جناح کے پیروکار ہوتے ہیں. اور ہم صاف، اور بابا جناح کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اور عقیدہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، اور سیاست کے لحاظ سے مسلمان بھی نہیں رہیں گے پاکستان میں. اسی وجہ سے تو آسیہ ملونہ گستاخ رسول کے حق میں فیصلہ ہوا. کوئی مسلمان ہوتا تو غازی علم دین کی طرح فیصلہ کرتا. اے حالے ایتھے بھی ایڈے ایڈے خوہ پے نے، میں گلاں کھولاں او دعائی خدا دی میدان چوں انج دنیا نسے جویں ڈری بکری نسدی. کی کریے یار، کی کریے؟ حقائق چھپے ہی ایڈے پے نے. ہمیں وسعت ہی نہیں ہے، نہ جسم ساتھ دیندا ہے نہ جان ساتھ دیندی ہے. اک تھک جائیدا ہے، ایک موضوع چھوٹے نو پھڑیدا ہے تے 3 گھنٹے لگ جاندے. تواڈی او مسلمانوں، تواڈی ناکامی اور ذلت دی، تواڈی محکومی اور تواڈی سادگی دی داستان ہی ایڈی طویل ہے، کسے سرے تو پکڑنے دے پوری نہیں ہوگی. یہ میرا کہنا کہ میں مسٹر جناح اور پاکستان کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح وہ خود مانتے ہیں. یہ میرا حق بجانب ہے کہ غلط ہے؟ اب یہاں پر میں وزیر اعظم اور ان لوگوں کے خلاف بات کرنے سے بالکل نہیں پرہیز کروں گا کہ جو کہتے ہیں پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے، فکر اقبال کے مطابق چلائیں گے. میں پوچھتا ہوں، ایک طرف تو بابا جی کہتے ہو، دوسری طرف ان کی پالیسی کے بھی خلاف ہو، ان کے نظریے پاکستان کے بھی خلاف ہو. تو میں کہتا ہوں تم نے پاکستان اور بابا جی سے بغاوت کرنے کی جرات کیسے کی ہے؟ مدینے کی ریاست میں چاہے دینی ہو، چاہے بات سمجھنا، چاہے دینی لحاظ سے ہو، چاہے سیاسی لحاظ سے ہو،
مسلمان مسلمان ہی رہتے تھے بلکہ اپنے دین میں پکے ہو جاتے تھے. ثابت کرو مدینے کی ریاست میں کبھی ایسا فیصلہ ہوا ہو جس فیصلے سے مسلمان مسلمان نہ رہے ہو. بتاؤ تو صحیح ہو, بتاؤ تو صحیح. اگر محمد کریم کافروں کے حق میں فیصلہ کرے جبکہ کافر اپنے دعوے چ سچا ہوئے مسلمان جھوٹا ہوئے تے رسول فیصلہ کرے کافر دے حق تے مسلمان تے اس فیصلے نو من کے اور پکا ہو جاندے. کہ مسلمان نہیں رہندا. ذرا بولو چاہ جیڑی سیاست نال مسلمان نہیں رہے, جیڑی سیاست نال مسلمان نہ رہے. میں مسلمان میں ایسی سیاست دے لعنت پا سکدا میں مان نہیں سکدا. اساں اسے سیاست دے ایمان رکھ لو جیڑی سیاست ساڈے محمد کریم نے صدیق اکبر نو دتی سی, جیڑی فاروق اعظم نو دتی سی, جیڑی عثمان غنی نو دتی سی, جیڑی حیدر کرار نو دتی سی. اس ریاست دے اندر کوئی کافر نہ قانون کا حاکم بن سکتا ہے نہ کسی اور شعبے کا حاکم بن سکتا ہے. ذہن میں رکھنا اسلام دی ریاست جتھے بھی قائم ہوئے مسلمان دینی مذہبی سیاسی ہر لحاظ نال اور اپنے دین مذہب پکا ہوندا ہے. یہ نہیں آکھ سکتے کہ مسلمان نہیں رہتا, لیکن کیونکہ بابا جی نے یہ کہا تھا تو میں پاکستان کو اور بابا جی کو اسی طرح مانتا ہوں. اور اگر میں ایمان رکھتا ہوں کیونکہ بابا جی نے کہا تھا مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے, حکومت اس کے کوئی حکومت کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہذا میں الحمدللہ بابا جی دی دتی آزادی دے مطابق میں کہہ رہا کہ الحمدللہ میرے مذہب نال میرے دین نال میرے مذہب نال میرے دین نال حکومت کا کوئی تعلق نہیں. لہذا اگر میرے دین ایمان نال تعلق ہے تو رسول اللہ میں قرآن دے اس کے مطابق میں وہی سیاست مانتا ہوں جس سیاست کو اسلام کہتے ہیں. دوسری سیاست نو میں لوٹ سمجھنا, کوٹ سمجھنا, فرعونیت سمجھنا, شیطانیت سمجھنا, لعنت سمجھنا, ظلم سمجھنا, فساد سمجھنا, بربادی سمجھنا, میں انہوں سیاست نہیں سراپا شرارت سمجھنا. دوستو ایک گل ٹھیک ہے. اچھا خدا دا نام دے کے تانوں کہنا تسی نہ میری خوشامد کرنی ہے نہ کسی اور دی. تساں دسو اپنے اعتقاد نال تسی کیڑی سیاست دے قائل ہو؟ ایک سیاست وہ ہو گئی جیڑی بے دین ہے, ایک وہ سیاست ہے جیڑا نرا دین ہے,
ایک یہودیاں دی سیاست ہے، ایک فاروق اعظم دی سیاست ہے، ایک یہودیاں دی ہے، ایک مسلماناں دی ہے، تسی کیڑی سیاست مننے والے ہو؟ جھوٹ نہیں بولنا، دغا بازی نہیں کرنی، اپنے دل تو پوچھ کے مینوں دسنا ہے تہاڈا دل مدینے والے جاندا ہے یا امریکہ برطانیہ وال جاندا ہے؟ اچھی اچھی بولو، جنہاں دا دل ادھر ہی مدینے وال جاندا ہے ذرا او ہن ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرو تے نالے سجے کھبے ویکھو دلیر کیڑا بیٹھا ہے۔ جیڑا جرت مند دلیر ہوئے گا وہ ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا تاکہ جھوٹ نہ بنے، منافق نہیں ہوئے گا۔ سجے کھبے کیڑا ہے؟ جیڑا کہندا ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں، جو مسٹر جناح نے پالیسی دی تھی ہم اسی کو مانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کرے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو اسی پالیسی کو اور اسی سیاست کو مانتے ہیں جس میں مسلمان نہیں رہتا؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ بہت اچھے ور سونے سمجھتا تو میں بھی بیٹھا ہم اور بابے ہوری کہندے نے یہ اس دن پتہ لگے گا جس دن ووٹ ہون گے، ہاتھ کھڑے کرنے واسطے اس قوم دے ہاتھ سارے نال کھلے ہو جاندے۔ توجہ ہے یہ گل میں بڑی سمجھنا گل واقعی۔ اور سنو بابے جی دا مقصد اگر یہ ہوئے کہ ووٹ دین دے وقت جڑے مدینے دی سیاست والے نے او مولویاں نو ووٹ دین گے تو دوسرے جڑے نے وہ دوجا نو دین گے، اگر ایدہ مطلب لیندے ہو تو خدا دا واسطہ جے مدینے دی ریاست اور سیاست رو بدنام نہ کرو۔ ویکھو جی بادشاہ ویکھا گل ہوئی، مدینے دی ریاست نے ایک سبق پڑھایا ہے، ووٹاں والا دین کنجرا نہیں اپنایا۔ اور میں اس سے قائل ہوں، میں اس سے ثابت ہوں، اور میرا اقبال کا ہی پیغام ہے۔ ہائے 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 واہ واہ اقبال میں پرسوں سن رہا تھا کہ مولوی کہہ رہا سی کہندا میں 9 نومبر نو اقبال دے مزار تے جانے تے لے جاؤں گا اپنے ووٹر تے میں آکھاں گا اچھا میں آکھاں گا آ تیرے شاہین آئے کھڑے نے تو میں کہا تھلو اقبال آکھے گا حضور تانوں بھلیکھا لگا ہے جانا سی کسے الو دے دربار دے ایتھے بنے میں لینا ہے۔ اچھا ہن جس لے کیونکہ وہ سبق تے میرے کول ہی پڑھدا سی، جس لے اونوں اے ہن دل وچ خدشہ اٹھیا ہے بھئی یار اقبال دے ہر دنیا جان دی اقبال ووٹاں دا سراسر جمہوریت دا مخالف ہے، اونوں شیطان ہی کہندا ہے۔ توجہ انہیں نال ہی جواب دیتا، انہیں آکھیا ہائے 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 ہاں مولوی مر جاؤ کل دے مردے اج ہو انگریزی ٹٹو مر جاؤ تہاڈا خدا خانہ خراب کرے۔ کی کہندا ہے بھئی کیا میں مزار اقبال پر یہ شاہین لے جاؤں گا؟ میں کہوں گا شاہین آوے۔ توجہ ذرا میں کہ چلو جی شاہین آ گئی تے نالی ہن دل وچ سوال اٹھیا کہ جنہاں دے شاہین بنا کے لیائی کھڑے ہیں وہ تے ووٹاں دا سخت مخالف سی تے اساں ووٹ لڑے ہیں تے ہن اقبال نو کی جواب دیاں گے؟ او دا جواب ملا نے کی بنایا ہے؟ انہیں آکھیا میں تے ووٹاں وچ شغل نال آیا، میں اونج تھوڑا آیا، میرے کو ریکارڈنگ محفوظ ہے بیلیو، اگر کہندے ہو میں ہنے او پہلی وانگو سناواں
کاڈو منڈیا چھتی کر گو تھے گو دا میدان اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار زندہ باد شیر کی للکار ہے چشتی آپ کی عظمت کو سلام زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان توجہ سونے ہو شہید بنا کے چلیا تھی کلندر کا دربار میں سوال اٹھے وہ ووٹاں دے علماء نو اپنا شہید بنا سکدا ہی نہیں وہ تے ووٹاں دے علماء نو الو کہندا ہے تے تو شہید کیویں لے چلیا تے نال ہی مولوی نے پھیری ماری بڑی نال ہی پھیری مار کے کہندا میں تے ایویں شغل کیتا سی میرا کیڑا مقصد سی ووٹاں چاؤن دا صدقے جا صدقے اے ہوئی گل ہے ایک کسی خسرا چلا گیا فوج نال جہاد تے ہن جسلے جہاد چ گیا نا تے کہندا گل سنو میں تے اگلے مورچیاں تے لڑنا پچھلیاں تے کھلونا میرا کام نہیں انہاں آکھیا ٹھیک ہے بابا جی بسم اللہ کرو بابے ہوری اگلے مورچے تے آئے جس نے دشمن تلوار لے کے سامنے پیا نا تے بابے ہوری کہندے نے ہائے مرے چلاؤ تو سنا جلدی کر کر دینا اقبال کے سامنے میں نے کہا یہ جن شاہینوں کے لیے تو روتا رہا ان شاہین بچوں کو بالو ترجمے کے بعد انشاءاللہ ہاں میں نے آپ کو پیش کر دینا ہے میں نے کہا تو روتا گیا آپ وہ شاہین آ گئے میں نے آپ کو پیش کر دینا اقبال کے سامنے میں نے کہا یہ جن شاہینوں کے لیے تو روتا رہا ان شاہین بچوں کو بالو پردے میں نے کہا ان کو سب کچھ مل گیا اب دیکھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو اگر یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے تو جس نے اسلام کی خدمت کی ہے اس کا تذکرہ شامل کرو نا علامہ اقبال کی چھٹی بحال کرنا ہے جو اسلام کی خدمت تو کرنا ہو سانو تو کچھ نہیں پتا نا تینوں تو پتا ہے نا اقبال کی چھٹی بحال کرنا ہو نومبر آنا ہے 10 شعر گن کے سنا اقبال دے اگر جڑا تو مقابلے پھر میں پڑھا گا تو میری ڈیوٹی لا پھر بیعت نے تو سنا میں نال تشریح پوچھنی تیرے کو چلے اردو بھی نہیں آتے ہنسنے والی باتیں نہیں ہے ہم ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ ایسے لوگ آپ کو دین کی ترجمانی آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ کی بھی جو ہے وہ آپ اتمام حجت فرما رہے ہیں بالکل ایسی بالکل ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے باقی رہ گیا ووٹ بڑھانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں میں تو شغل کے طور پہ الیکشن میں حصہ لیا نہیں ہوتا جو شغل کہنے میں شغل کر رہی ہے تھوڑے جائے نہ اصل کدی بھی نہیں ہے ذہن چاہیے گلا کدی نہیں آئی ووٹ آ رہی ہیں چلے جی ووٹ ہونا تو میری سیٹاں تک ہونا کیا جی کتنی لینیاں نے جی میری سیٹ میں اپنا ایک طرف جہاد کہنا اور جنت کا ٹکٹ کہنا دوسری طرف شغل کہنا اور سچی دسیا جی ایمان نال دسو اور مسلمانوں یہ رنا بھی ووٹاں رنا بھی ووٹاں اچھا ہوں پتہ لگا بھی مولوی شغل کر لیں ہوں پتہ لگا ہے بھی مولوی دی رن جیڑی ہے ووٹاں دیکھ لو کہ تے بوتھا کڈی کھڑی سی تے بلیاں لال وہ تو شغل سی اچھا ہوں انہوں کا کی بنے گا جنہیں جنت سمجھ کے ووٹ دیتے سن یہ تو شغل نال جنت لبدی نہیں استاد بیٹھے کیوں جی لاہ لاب نال جنت لبدی صدقے میرے شیر صدقے واہ واہ کلندر
جی ایسا کلندر لاہور دی دا بوہا وکھایا ہے تے خالی بوہا ویکھن نال سمجھا نہیں آندی ہے. سچ کہہ گیا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، او دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مار کے میں ملا ہوں غازی، او میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مار کے میں ملا ہوں غازی. مرے میں شکر للکار ہے للکار. بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ جنہوں نے جہاد سمجھ کر بڈھی بھی پیش کی تھی انہوں نے کہا جہاد رنگا بھی لے جانیاں پہن گیا. میں پوچھنا کدی جہاد نو محمد دے صحابہ قاسم محمد بن قاسم تے نبی دے صحابہ نے بھی کدی جہاد نو شغل میلا کیا؟ تیرے اگے پھیریاں مارنیاں کوئی شے نہیں، کیونکہ بے عقل قوم کو نچانا بہت آسان ہے. جیڑی قوم بے ضمیری تے محکومی دی ذلت دی زندگی بسر کرے اس قوم کو بھٹو بنانا کوئی بڑا کام نہیں. عجیب گل ہے. ہائے 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 کڈ لیا سب ملا، کڈ لیا سب سکالر، کڈ لیا سب جسٹس، کڈ لیا سب برسٹر، قانون دان، یورپ تو لے کے دنیا تک ساڈے ایک جملے دا جواب دے دیں سان لکھ وڈ کتے آگے سوڑ دے گا. اس تاروں لگیا ملا نے شغل دے پیچھے وہ بندے قتل ہو گئے ملا نے شغل دے پیچھے ایمبولینس بندے مار گئے. ماما دے پیٹ بچے سن سڑک دے تڑف تڑف کے ماما مر گئی ہیں. ارباں روپے کا نقصان ہوگا. ملا دا شغل نکلے. قسم و ذات دی کر کے نا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، اگر اس ملک دے اندر ذرا بھی انصاف ہوندا نا تے جن سیاست دے چاون والے نے اے بھی اندر ہونے سن تے جے اے ہو جے مذہبی لوگ نے او بھی سارے ہی اندر ہونے سن. ایمان نال دسو تہاڈا دل کی کہندا؟ میں اگلے دن آخیا میں ساڈے وزیر اعظم صاحب کہتے نے مدینے کی ریاست بناؤں گا، فکر اقبال کے مطابق بناؤں گا. میں کیا راتی بھی میں کیا سیانے کہندے نے جس لے سپ نو موت آوے نا تے راہ لب ہے. کدھر آوندا ہے؟
راہ تھے، میں کیا سرکار وزیر اعظم صاحب صرف مدینے کی ریاست میں تمہارا جیسے کا وزیر اعظم بننا تو دور کی بات ہے، مدینے کی ریاست میں صرف تمہارے جیسے کا اگر مدینے کی ریاست میں رہنا جائز ہو میں زبان کٹاتا ہوں۔ میں دعویٰ کرنا کہنے نے جمہوریت آزادی ہوتی ہے بولن دی، ہم الحمدللہ نہ راستہ روکتے ہیں، نہ بندے مارتے ہیں، نہ لڑائیوں پر ابھارتے ہیں، حق کا پیغام سناتے ہیں، محمد کے غلام بناتے ہیں۔ میں بڑے مجمع کہنا صرف ایسا میں نے جواب دے دے، اگر وزیر اعظم صاحب جیسوں کو، یہ جیسوں کے لفظ کے اضافے کا مقصد استاد العلماء مفتی صاحب سمجھ رہے ہوں گے جب ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مثل و ذالک، تو اس سے کیا تعمیم مقصود ہوتی؟ توجہ ہے، میں تھے منطق جھاڑ جاواں نا، منطق تے ملتان نو چکر پا جاؤں، میں اللہ دے فضل نال میرے رب نے ایڈی قوت بخشی ہے، میں منطق دیاں بھی لتاں پن لینا۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیتی تو میرا نقد منطق آئے گا، پھر اس پر اس کو دیکھنا کہ چشتی نے منطق کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ یہ ارسطو کی ایجاد جو ہے، ارسطو کی ایجاد کا چشتی نے کیا حشر کیا ہے۔ ارسطو بیٹھا ہوں کہندا ویکھ بس میرے کول جو ہو ہی گئی تے ہن جاندی چکر ہے، لیکن میں دوستو میرے لفظوں پر غور کرو، انتہائی حکیمانہ عالمانہ لفظ ہیں۔ اگر وزیر اعظم صاحب جیسوں کا مدینے کی ریاست میں رہنا جائز ہو میں زبان کٹاتا ہوں۔ رہنا یعنی اسلام کے دعوے کے ساتھ، کیوں؟ ورنہ کافر بھی ذمہ بن کر رہ سکتا ہے، لیکن کسی یہ بھی ساتھ نقطہ بتاتا چلوں کہ کسی مذہب کا اسلام کی ریاست میں رہنا اور بات ہے، پھیلنا اور بات ہے۔ اسلام رہنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام اپنے سوا کسی مذہب کو پھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور میرا ایک ایک جملہ قسم خدا دی کر کے ایک ایک جملہ کرسیاں مودیاں ماری جا رہے ہیں، اور یہ انہوں نے پتا ہوگا جنہیں کرسیاں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چشتی کی کری جاندے اسلام کی ریاست میں کسی مذہب کا رہنا اور پھیلنا اور رہنا اور پھیلنا اور رہنا اور اسلام کافر دے کفر نو رہن دی اجازت دیندا ہے پر پھیلن دی اجازت نہیں دیندا۔ میں آنکھوں تے تھوڑی جی مثال دے کے گل عرض کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، استاد جانتے ہیں میں تھوڑا جدل پیش کر رہا ہوں، کیا سے برہانی کیا سے جدلی، دلیل برہانی دلیل جدلی، دلیل خطابی دلیل شعری دلیل سفسطی، صناعت خمس سے صرف ایک دلیل کے مطابق بات کر رہا ہوں، جدل کے اندر آ رہا ہوں، جو مسلمات عند الخصم ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ کر دوں ذرا تھوڑے سمجھ چ نہ بھی آوے تے کوئی گل نہیں، میں ذرا جڑے دوسرے بڑا علم دا ہے مولوی چشتی جاہل ہے نو کی پتہ،
وہ چلے تسی میرے کو پڑھنا وہ ہکے بکے رہ جاؤ کی بڑھاؤں وا گل کرنے والی اسا دنیا نو ایویں نس پائی حضور دے جوڑے پاک میں صدقہ جڑے پاسے رخ کرنے رب راواں کھول چھڑدا ہے مسلمات اندر خصم کی بات کر رہا ہوں میں نے دعویٰ یہ کیا اسلام دوسرے مذہبوں کو رہنے کی اجازت دیتا ہے مگر پھیلنے کی نہیں پاکستان کا آئین ہر مذہب کو پھیلنے کی اجازت دیتا ہے یہ پھیلنے کی اجازت دیتا ہے یہ آئین میرے ہاتھ میں ہے 1973 کا آئین آرٹیکل 20 دفعہ 20 شق 20 آرٹیکل 20 اس کے اندر صاف لکھا ہے ہر مذہب والے کو اپنی ثقافت مذہب پھیلانے کا مکمل حق ہوگا اپنے مدارس اور اپنے ادارے قائم کرنے کا مکمل حق ہوگا ساڈا محمد کریم فرما دو ساڈا محمد کریم فرما دو مدینے کی ریاست منافقہ مسجد پائی حق نہیں فرمایا گرا دو یہاں تختی پھیل بولو بولو میریاں گلاں بدھو نہیں سن سکتا الو نہیں سن سکتا سدھو چھوڑ سکتا سدھو جڑے بدھو نے لا الہ الا اللہ ملا رسول اللہ یا سیاسی رسول اللہ پڑھیا او ملا تقریر وچ او بندہ نہیں پا سکتا میری تقریر وچ محمد رسول اللہ آکھے گا محمد رسول اللہ والا آکھے گا سننی ہی ایدی چاہیے دیکھ تیرے سامنے پاکستان کا آئین کہتا ہے جگہ جگہ جویں کوئی مذہب پھیلے عیسائی پھیلن قادیانی پھیلن تبلیغ کرن اشاعت کرن سب دروازے کھلے ہیں اسی وجہ سے ہر سال پاکستان کے اندر 12,000 مسلمان عیسائی بنتے ہیں مولویوں کے اعداد و شمار کے مطابق 12,000 ختم نبوت کے ٹھیکیداروں نے ختم نبوت کے ٹھیکیداروں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہی پیش کر رہا ہوں 12,000 مرزائی ود رہے نے مسلمان گھٹ رہے نے مسلمان مرزائی بن دے نے کیونکہ یہاں پھیلنے کی اجازت ہے مدینے کی ریاست میں پھیلن آپ تو سوچ لا منافقہ ایک مسجد بنائی سی سورۃ توبہ اللہ دا قرآن کھول جے اس مسجد دے تے رب لعنت نہ پائی ہوے میرا نک وڈ دے اس مسجد دا نام مسجد ضرار ہے بولدا نہیں مرے اس مسجد کا نام کی ہے معلوم ہویا اسلام پھیل دوسری گل جڑی اصل مثال دے جدل چاہنا چاہتا تھا جدل مسلمات ہند الخصم کی بات کرتا ہوں اسلام میں آخیا رہن دیندا ہے پھیلن نہیں دیندا رہن دیندا ہے پھیلن نہیں دیندا رہن دیندا ہے پھیلن اب پولیو دے قطریاں دی گل کرنا پاکستان والے کہندے ہیں حقیقت میں نہیں کھولنا چاہتا صرف انہوں نے قول دی گل کرنا اے کہندے نے پولیو والا بندہ جے کسے نو لگ گیا ہے او رہ تے سکدا ہے لیکن اگوں پوری کوشش کرو کسے ہور نو نہ لگ جائے بول مرے جٹ بیٹھے دریا دی بلا لیا کٹ جنا سکولیاں دے نال کرنا لیا سکالر ماسٹر ڈاکٹر پروفیسر تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جے ایک گل تو بعد جُتی چکن دی ہوش رہ جاوے میرے چھتر ماری
زندہ باد نہیں لینا چاہتا. راتی کشمیر دے علاقے سا اتھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر میری تقریر وچ موجود سی. انہیں ایک سوال بھی کیتا لیکن حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جدو تقریر مکا کے آ رہا سا سرائے عالمگیر دے کول پل دے کول پہنچیا بھج کے آئے نے گڈی کھلار کے تے کہندے نے میں نام ہن ظاہر نہیں کرنا چاہندا میں پڑھیا فلانی تھاں تے ہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہاں پر زندگی وچ چس نہیں آئی جیڑی اج آ گئی. نام مستحضر نہیں جی لیکن وہ بندہ میں ملا سکنا پی ایچ ڈی ڈاکٹر نو مزہ بہت خوب کیا بات ہے کیا بات ہے. پھر عرض کرنا پولیو دے خطرے والے پولیو ہر بچے نو پلاندے نے ہن تے وڈیاں نو ہی پلاندے نے تے چھتر مار مار کے پلاندے نے جڑے کہندے نے اسلام تے محبت دا درس دیندا ہے اسلام تے پیار دا سبق پڑھاوندا ہے اسلام تے کسے نو تکا کردا ہی نہیں. او کہندے نے پینا کہ سوٹا ماریے تینو نہ پیو دے پولیس لے جاندے نے. میں کیا حضور سرکار خرکار تھوڑی جی عرض اگر گستاخی نہ سمجھو تو عرض کر دئیے کیونکہ دل بہت نازک ہے مت پاٹ جائے جی کیونکہ پتھر ورگا دل بہت نرم و نازک ہے مت کوئی گل اثر کر جاوے تواڈے پتھر دل دوتے حضور سنگ دل سرکار میں عرض کراں مینوں کہندے دسو میں کیا حضور اسلام تے محبت دا مذہب سی اے پولیو دے قطرے چھتراں نال خیر جدو دین دی گل کرن لگو تے مولوی نو آندے نے حضرت صاحب یہ کوئی بولنے کا انداز ہے توبہ توبہ آپ کی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. حضور تو میٹھے میٹھے ہو کر بیان کرتے تھے آپ تو توبہ توبہ لڑن نو پئی دی. اسلام میں جائز سچی دسی کہندے نے کہ نہیں کہندے انہوں آخ اونتری دا تو لعنت دا قطرہ دھکے نال پلانا ہے میں رحمت دا دریا نہ پلاواں غصے نال. تو لعنت دا قطرہ دھکے نال پلانا ہے. آپ نیٹ کھول کے سارا پڑھ لے تے سن لے جو پولیو دے بارے خود کی کہندے نے لیکن میں روکنے نہیں چاہتا. کوئی پیندا ہے تے پاویں بوتل پی جائے میں تے آنا مینوں دیو پولیس کہندے میں ایمان نال آنا میں نہ جڑا نہیں پیندا نا تساں مینوں دیو پولیس ڈرم دیو ہاں جی تکے نال میں پلا کے جڑا پہلو قطرہ پی چکا ہے میں اونوں ڈرم نہ پلاواں پھر کیوں یہ پین نال جے لنگڑا بندا ہے لنگڑا نہیں بندا یہ پین نال جے تگڑا بندا ہے تے ڈرم پلان نال تے پہلوان بن جانا ہے. میں پہلوان بناواں گا تاکہ چھتی مردے جان شالا یہو جا فارمی ککڑا تو خراب کل دی بجائے آج جان چھڑاوے آکھو آمین. اور سجنا اسلام آندا ہے دوجا مذہب رہ سکتا ہے پھیل نہیں سکتا رہ سکتا ہے پھیل. پاکستان والے کہندے نے امریکہ والے کہندے نے پولیو والا رہ سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا. اسلام آکھدا ہے او پولیو لگا کر دے دوسرا مذہب کافر کرتا ہے دو جگ لانتی برباد کرنا ہے لہذا پولیو تو برداشت کر سکنے ہیں مگر کفر برداشت نہیں کر سکتے. لہذا 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 رہ سکتا ہے پر پھیل. ادھر ویکھو چشتیا وہ چشتیا تو تے آکھیا سی وزیر اعظم صاحب جیسوں کو مدینے کی ریاست میں رہنے کی اجازت بھی نہ تھی.
کوئی دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں استاد صاحب تشریف فرما ہے، موٹی دلیل تو دنیا جانتی ہے کہ با جماعت نماز جو نہیں سی پڑھدا تو مدینے والا محبوب رہے نہیں سی دیندا، فرماندا سی جھگا ساڑ دیا ایویں حضور تے با جماعت جیڑا نہ پڑھدا اوندا جھگا ساڑ دے سن، تے جیڑا تھڈو نہ پڑھے۔ اور دوسری گل کرن لگا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول جدو پرویز دے ایلچی آئے کوئی پیغام لے کے انہاں مچھاں ودھائیاں داڑھی منائیے رسول اللہ دے سامنے آئے، حضور نے گل کردیاں رخ پھیر لیا، انہاں وال تکڑا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ باہر دے ملک دے سن تے عارضی طور تے آئے سن، محض پیغام لے کے حضور رخ پھیر لے آئے۔ آپ فرماندے نے من امرکما بہذا، اے داڑھی منن دا تانوں کی آکھیا ہے؟ انہاں آکھیا امرنا ربنا، سانو ساڈے بادشاہ رب نے آکھیا ہے۔ حضور نے فرمایا ولکن امرنی ربی بنو فی اللحا واجز الشوارب، میرے رب نے تے محمد نے فرمایا ہے مچھا ترشا تے داڑھی بڑھا۔ مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے تیرے جیسے کی طرف تو مدینے کی ریاست کا سردار دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور تجھے بٹھا دے گا پھر اپنے منبر پر۔ ذات ذکر لی سبائے، ذات ذکر لی تے جپے اسمانانو، شدید شدور اور گل اتنے نہ کرو، مدینے دی ریاست دے اسمانوں سے بھی اٹھتے ذرا بولو مرے، ذات ذکر لی جپے اسمانانو۔ لہذا میرے دوستو میں ببانگے دھول کہتا ہوں، کہیں بھی مجھے بلایا جائے میں بربلا کہوں گا، میں مسٹر جناح کو نہ نبی سمجھتا ہوں نہ ولی سمجھتا ہوں، ایک سیاسی شخص سمجھتا ہوں جو اپنے اغراض و مقاصد کے تحت ایک ملک بنانے کی کوشش کرتا رہا اور وہ بنا کر چلا گیا۔ میں نہ سیاسی رہنما سمجھتا ہوں اپنا، نہ اپنا دینی رہنما سمجھتا ہوں، نہ روحانی رہنما سمجھتا ہوں، اور میں اقبال کو اپنا سارا کچھ کا رہنما سمجھتا ہوں، اور کوئی مجھے اس پر مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں نہیں مانتا، اس وجہ سے کہ یہ خود بات یہ مسٹر جناح کے دیے ہوئے پیغام اور پالیسی کے مخالف ہے۔ جب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہر کسی کو اپنا ذاتی مسئلہ ہے، تو میرے مسئلے کون مداخلت کرے ہو؟ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اسلام، کلندر لاہوری، شاعر مشرق، استاذ العلماء حضرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شیر اسلام، مجاہد۔ دوسرا ہمارا نظریہ صاف ہے، اگر کوئی تعلیم کے متعلق پوچھے تو لکھ لے، یہ نہ کہے چشتی چھپاتے ہیں۔ یہ سکول کی تعلیم کو میں یہودیوں کی سازشی تعلیم سمجھتا ہوں، جس طرح کہ ہمارے تمام مفکرین کا اس پر اتفاق ہے، تمام مفکرین اس پر متفق ہے۔ میں جاتا ہوں باس مناظرے کے لیے، کسی دے مائی دے لالچ، کسی دے لالچ، کسی دے خون، کسی دے جسم ماں دا دو حرکت کر دے، میرے سامنے چٹتے بہ جائے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ میں شیطانی تعلیم کو وہی سمجھتا ہوں جو ہمارے قلندر اقبال سمجھتے تھے، جس کو چیف جسٹس پاکستان روحانی باپ کہتے ہیں پاکستان کا۔ میں پاکستان کا بیٹا نہیں، یہ پاکستان
بہت اچھے اقبال یہ کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. دین اور انسانیت دونوں کے خلاف سازش ہے. یہاں پر ایک اس سازش کی کہانی کو کھولنے کے لیے جن ملاؤں نے شغل بنایا تھا، واقعی بات اس کی ٹھیک ہے شغل. اقبال کہتے ہیں جمہوریت رچ کتے دے دنگل دا نام ہے. تماشا کنو کہندے جو ہے؟ تماشا کنو کہندے ہو؟ دنگل نو بولو. تماشا کنو کہندے ہو؟ اقبال جمہوریت نو نظام نہیں کہندا، بادشاہی نو نظام کہندا ہے، جمہوریت نو تماشا کہندا ہے. نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. میں نوا مولی وہ سڑکاں روک کے بندے مرامر وہ میرے حسین نو شکوا سی یزید نال. حسین نے کسی نو وٹا بھی نہیں مارے. کسی دی ضرورت ہاتھ کھڑا کرے میرے حسین نے کسی دا راہ ڈکیا ہے. میرے حسین نے کسی دا راہ ڈکیا ہے. کسی بے گناہ کسی دوسرے بندے نو وٹا ماریا حسین نے. ثابت کرو. بول دے کیوں نہیں مرو؟ امام اعظم ابو حنیفہ جیل چ رہے نے. امام نے کدی وٹا ماریا ہوئے کدی راہ روکیا ہوئے. مجدد الفسانی جیل چ رہے نے. ثابت کرو کدی راہ روکیا ہوئے وٹا ماریا ہوئے. توجہ ذرا، میں راہ روکنے والے مولویوں نو پوچھنا. اقبال کہہ گیا سی تماشا، تو کیا شغل، تو ووٹ لڑن تو بعد شغل آکھے، اسلام کہن تو بعد آکھے، جہاد کہن تو بعد آکھے، رنا کڈن تو بعد آکھے، ساری ذلت نحوست لانتا لین تو بعد آکھے، تو شغل بعد جاکھے. اقبال تماشا کہہ گیا سی. وہ تو آنا میں سارے شیر یاد رکھنا لیکن حیا نہیں آتی کہتے تو یاد کیتے نہیں. الحمدللہ اقبال نے دسیا اسا شغل ہی سمجھیا. اسا کہ لعنت بھیجو اسلام دا کم میلے نال. تو لڑ کے میلہ آکھیا، اسا بغیر لڑن تو میلہ آکھیا. جو اسا آکھیا تو وہی آکھیا تے پھر سمجھ تو بال کھڑا. اور سانو کہندے اوئے کئی ساڈے خارجی لگے پھردے نے، خارجی اونتری دے. خارجی انہاں نو کہندے نے جڑے جتھوں دین ملے انہاں نو ہی کافر کہے. نبی سونے دے یاراں تے اہل بیت تے دین لبا سی تے خارجی کہندے سن سارے ہی کافر نے. انج دے بدھو کوئی ہے سن سانو آندے سن تو ساڈے نکلتے. میں آکھیا جی اساں کیوں نکلیے؟ ساڈیاں نکلیاں جنہاں دیاں نکلیاں ہون او نکلن. جنہاں دیاں نکلیاں ہون او نکلن. ساڈیاں گھر بیٹھیاں نہ سامنے میں. اچھا بوتھا بھی سیکھاں گے جے کسے کڈن دی گل کیتی. اسا اپنی جاناں وار سکدے تا کر کے میں جگہ جگہ آکھیا مسلمانوں تہاڈیاں دھیاں بہناں دے فوٹو لیندے نے شناختی کارڈ دی خاطر. پہلا انگوٹھے دیندے سن. اساں انگوٹھے دیندے سن لے لیندے سن. ایویں پھر 70 سال انگوٹھا بابے ہوراں انگوٹھے تے گزارا کیتا ہے. لیکن 70 سالاں تو بعد انہاں آکھیا فوٹو دیو. کیوں؟ میں آکھیا سنو
تساں اپنی رنا دے ننگے کچھیاں کی فتھنا لوہا کے فوٹو دے کے تے تسی شناختی کارڈ بناؤ اسا تانوں آکھیے ساڈو وڈ دیا جی لیکن خبردار اسا مسلمان ہیں ساڈیاں دھیاں بہناں دی اگر شناختی کارڈ دی خاطر تساں فوٹو منگی اسا جان دے دیاں گے مگر عزت کی تصویر نہیں دیاں گے ادھر ویکھو مسلمانوں جڑا انگوٹھا دینا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے جڑا انگوٹھا دینا چاہتا ہے وہ ایک لینا چاہتے ہیں دویں انگوٹھے تیرا انگوٹھا وادھو ہے توجہ ذرا اوے ادھر دیکھو کیڑے ہو جڑے اپنی دھی بہن دی فوٹو دے کے شناختی کارڈ بنواون تے راضی ہو ہاتھ کھڑا کرو اے جڑا دلیر بیٹھا ہے دلیر ہاتھ کھڑا کرے ہوئے اچھا جڑے دتے جے فوٹو او جڑے دتی بیٹھے ہو اس لے راضی سو یا ناراض سو بول دے نہیں ہوئے اور جنہ دھی بہن دے فوٹو دتے سن راضی سو کے ناراض تے جڑے ناراض ہو وہ تائید کرو کہ اساں انگوٹھا نہیں دیندے اساں چشتیا اساں اوہی مطالبہ کرنے ہاں کہ پاکستان باب جناح کا ہے تو باب جناح نے جو پہلے دن سے شناختی کارڈ کے لیے شرط رکھا تھا وہ انگوٹھا ہے اساں وہی دیا یہ گل ٹھیک ہے بولو جنہ اگوں بابے ہوراں تو ود کے کام کیتا ہے اساں انہاں نوں بابے دا باغی کہنے ہاں تے بابے دے باغی حرام دے نے اساں کدی گوارا نہیں کردے لہذا اساں مطالبہ کرنے ہاں کوئی ننگیاں دے تے سانو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ جمہوریت میں آزادی ہوتی ہے لہذا ساڈے کول منگن دی کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے یہ گل ٹھیک ہے یا غلط ہے اچھا سچی دسیا جی یہ تواڈے ول دی گل ہے یا تواڈے خلاف ہے ٹھیک شکر ہے شکر ہے میں تعلیم کو سازش سمجھتا ہوں جس طرح سب کہتے ہیں اقبال بھی کہتے ہیں لہذا یہ ہمارا نظریہ ہے کوئی لکھ لے اس سازش کے ساتھ ہم نہ لڑتے ہیں نہ مارتے ہیں لعنت بھیجنے انہاں سوراں تے جڑے بم سٹ دے نے ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہ ہو سکدا ہے نہ ہوے گا وہ انہاں دی ایجنسیاں دے اپنے تیار کردے نے اور اساں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اللہ دے فقیراں دے تیار ہوئے اساں کسے دے کتے دے روٹی تے ٹکر تے پیسے تے امداد دے فنڈ دے پلن والے نہیں میں دوویں ہاتھ کھڑے کر گیا نا او چشتی نو پوری دنیا وچ اگر کوئی کانا ثابت کر دے ایڈی جرت نال کسی نو نہیں ویکھے گا گل کر دیا کیوں او عشق دے ملک ضمیر ایسا او عشق دے ملک ضمیر ایسا پوشاک ہے اے بستر نکھیڑی اے بستر کھتھیڑی نکھوے میاں میں بللے دورے نکھوے میاں نیولا یومکار اوے فقیران دے خادم کدی ذلیل نہیں ہوندے
انگریزاں دے کتے ہمیشہ ذلیل ہوندے نے. اب بول دے نہیں. امام الغیرت نائب تاجدار گولڑا. کسی بے وقوف خارجی نے سوال لکھ دیا آپ نے کسی ملونہ کے خلاف دھرنا نہیں دیا, آپ باہر نہیں نکلے, افسوس ہے اس خارجی موٹے عقل والے تو. جواب دے گیا ہوں دی سمجھداری اوتھے دی اوتھے ہی واہ صدقے جاواں. اذا انہاں واسطے ہوئی کہہ سکنے ہیں اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. میرے چھوٹے حضرت صاحب نے ایک گل کیتی سی ایہو جیاں دے دھرنیاں واسطے ایک گل کرن لگا. جی 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 ایک بندہ سی توجہ تھانے پھڑیا گیا, پچھوں کوئی او دا تلقدار سفارشی سی, وہ سفارش کرن آیا. تھندار دے کول کرسی تے بیٹھا سی جڑا پھڑیا گیا سی. انہیں آن کے دسیا ایس ایچ او صاحب یہ ساڈا تلقدار بندہ ہے, ذرا خیال رکھنا. انہیں آخیا کرسی تو تھلے اترا ہے. وہ کرسی تو تھلے بہ گیا. انہیں آخیا سر میرے خیال دے میری گل تسی سمجھے نہیں, میں تانوں دسیا میرا تلقدار ہے اپنا بندہ ہے. انہیں آخیا چھیتی کرو اینو لمما کرو. لمما کر کے 5 چھتر وج گئے. پھڑ کے انہاں حوالات تن دتا. باہر جدو چودھری صاحب نکلیا نا تے اگوں ایک بندہ آ رہا سی. کہندا کدھر چلنا ہے؟ کہندا یار تھانے چلے ہیں, کوئی بندہ چھڑانا ہے. کہندا جے ضرورت پے جاوی تے سانو یاد کری. گلا کر دو ساڈے اگے انگریزی چوچے. تو جڑی رسول اللہ دی غیرت کیتی او دا نتیجہ کیویں کی بیٹھیا کی بنے؟ کدھر گئی ہوئے آسیہ ملونہ تواڈے ملتان چ رہا ہو کے گئی ہے؟ اوے آسیہ ملونہ تواڈے ملتان چ رہا ہو کے گئی ہے؟ جہاز بیٹھ کے بھاگ لے گئے. ہالینڈ سونا انگریزی چوچیا اساں یہو جہاں نہ سفارشی ہے نہ بن سکتے ہیں جنہ دی سفارش کران چاہیے انہوں چھتر پوائیے. لانتیا اساں رسول اللہ دے دین دے ہو جائے سفارشی نہیں بن سکتے, الٹا ذلیل کرائیے. اساں دھرنا نہیں کڈاں گے دیاں گے, اساں راہ نہیں روکاں گے. جنہ تو شکوا ہے اتنے احتجاج کر سکنے ہیں تے برملا بول کے تینوں آگاہ کر کے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ان دا ماحول بنا دیاں گے کہ حکومت دا جج یا کوئی افسر بھی آکھے گا او تسی چشتی والے ہو جی, او تسی جاؤ 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 مولوی پھاڑ کے انہاں اندر کیتے نے کنجری زمانے دی او جہاز تے بیٹھ کے اوے ہالینڈ دے خاکے جنہیں بنائے سن ہالینڈ والے کافر ایتھے آن کے آسیہ نو لے گئے نے. پتہ جے او پتہ جے تے ملا دی قربانی ویکھ لئی جے. ہن میں جانتا ہوں انجام اس کا, میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مار کے میں ملا ہوں غازی, جس مار کے میں نہیں آیا دسو وہ خاکے بناؤ لگے سن. مولوی اتو جلوس کٹ کے چلے سن. انہیں آخیا کامیابی ہو گئی, انہیں روک دیتے نے فٹے منہ. وہ بناؤ والا اتو گستاخ تیرے علاقے بھی وہ لے گیا. تیرے دھرنیاں دا تے تیرے احتجاجاں دا ایو نتیجہ نکلیا. تیرا ایڈا اثر بھی نہیں.
توجہ نہیں فرمائی نے. میں یہو جا قدم اٹھا نہیں سکتا اور جیڑا اٹھاواں گا منا کے رواں گا اور مناواں گا بندے مار کے نہیں، اے رب دی دتی زبان نال مناواں گا. بھائی مانو تساں انگریزی یہودی طریقے اپنا کے مسلمانوں نو برباد کیتا ہے، اسلام نو بدنام کیتا ہے، رسول اللہ دی غیرت نو خاک وچ رولیا. میں ایک سوال کرنا پوچھو تسا آخو نظر ثانی کا کیوں آخیا جی؟ ادھر کہندا سو واجب القتل ہے، جڑا واجب القتل ہے وہ نبی دی عزت دی نظر ثانی کر کے ویکھ سکدا ہے، او نہ پہلی نظر کر سکدا ہے نہ دوسری کر سکدا ہے. ادھر آنا واجب القتل ہے، ادھر آنا نبی دی عزت دا قاضی بن سکدا ہے. تیری زبان ہے کہ کھوتا ہے؟ میں کدی آکھا رسول دی عزت دی، میں کسے گستاخ نو آکھا رسول دی عزت دی حفاظت کرو میرا نک وڈ دے. اگر اللہ دتی توفیق تے رب اساں دعاواں منگنے ہاں اونے اسلام لے اونا، جدو آیا اساں پھر آکھاں گے کوئی کافر بھوک تے بخاوے. ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، انگریزی نظام کے ساتھ انگریز کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے اور اسلامی نظام کے ساتھ رسول اللہ کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے. بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.